انڈیا اور پاکستان کو تو مختلف انداز سے ہمیشہ کمپیئر کیا گیا ہے۔ روٹی کپڑا مکان کے ساتھ ساتھ آج کے زمانے کی ایک بڑی ضرورت کار بھی ہے۔ اپنی ذاتی کار ہو یا کوئی بھی گاڑی، انسانوں کی زندگی اس کے بغیر بے انتہا مشکل ہو چکی ہے، کیونکہ اس چھوٹی سی ایجاد کی وجہ سے انسان بہت قریب ہو گئے اور انتہائی مشکل کام بہت آسان ہو گئے، فاصلے ختم ہو گئے۔ اور اس کار کی ایجاد سے پہلے لمبے سفر ریل، بحری جہاز یا پھر بس پر کیے جاتے تھے، اور اس سے بھی پہلے گدھوں اور گھوڑوں سے یہ کام لیا جاتا تھا۔ کچھ میل کا فاصلہ بے انتہا مشکل تھا۔ کار کی ایجاد اور پھر اس کے بے انتہا عام ہونے کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کے بہت قریب ہو گئے۔ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی بہت سی کاریں چلتی ہیں اور یہاں پر اسمبل کی جاتی ہیں، اور ساتھ ہی پڑوسی ملک انڈیا میں بھی ویسی ہی کئی کاریں چلتی ہیں۔ حالانکہ انڈیا کی خود کی ملکی کئی کارساز کمپنیاں ہیں، اس کے برعکس پاکستان کی خود کی کوئی کارساز کمپنی ہے اور نہ ہی کوئی باہر کی کمپنی یہاں پر کارسازی کرتی ہے، بلکہ یہاں پر بس باہر سے منگوائے ہوئے پارٹس کو جوڑا جاتا ہے اور ان کاروں کو یہاں اسمبل کیا جاتا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پاکستان کی طرح دوسرے ممالک خصوصاً انڈیا میں بھی کاریں اتنی مہنگی ہوں گی، لیکن پاکستان اور انڈیا میں کاروں کی قیمتوں کا فرق جان کر آپ حیران رہ جائیں گے اور ایک بار سوچنے پر ضرور مجبور ہوں گے، کیونکہ یہ فرق معمولی فرق نہیں ہے۔ تو آئے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں انڈیا اور پاکستان دونوں میں چلنے والی عام سوزوکی ویگن آر کی۔ پاکستان میں سوزوکی پاکستان کی بنی ویگن آر مڈل کلاس طبقے کی فیورٹ کار مانی جاتی ہے، کیونکہ پاکستان کی سب سے زیادہ دیکھی جانے والی کاروں میں ایک کار ویگن آر بھی ہے، اور پاکستان میں اس کی سٹارٹنگ پرائز تقریباً 23 لاکھ سے زیادہ ہے، جبکہ انڈیا میں اس سے نئی جنریشن کی ویگن آر کی سٹارٹنگ پرائز محض 5 لاکھ روپے ہے، یعنی کہ سیدھا 20 لاکھ روپے تک کا فرق، اور یہ بھی ایک پرانی شیپ کا۔ اب آپ یہ تو سمجھ گئے ہوں گے کہ ویگن آر کی قیمتوں میں اتنا فرق ہے تو باقیوں کا کیا حال ہوگا۔ آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں سوزوکی کلٹس کی، جو کہ پاکستان کی مقبول کاروں میں شامل ہوتی ہے اور کئی سے مڈل کلاس لوگوں کا خواب ہے، اور پاکستان میں اس گاڑی کی سٹارٹنگ پرائز تقریباً 24 لاکھ روپے ہے، جبکہ انڈیا میں یہی گاڑی سیلیریو کے نام سے بکتی ہے اور اس کی قیمت 5 لاکھ روپے سے شروع ہوتی ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں سب کی فیورٹ ٹویوٹا یارس کی، جو کچھ ہی سال پہلے پاکستان میں لانچ ہوئی اور جو کہ ایک بہترین سیڈان مانی جاتی ہے، اور پاکستان میں ٹاپ سیلنگ کارز میں اس کا شمار کیا جاتا ہے، اور پاکستان میں اس کی قیمت تقریباً 26 لاکھ روپے سے شروع ہوتی ہے، جبکہ انڈیا میں اس کی سٹارٹنگ پرائز 10 لاکھ روپے ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ 10 لاکھ روپے میں آپ کو اس کی نئی جنریشن ملے گی، جو کہ پاکستان میں اب تک آئی ہی نہیں، اور یوزڈ میں ٹویوٹا یارس کی قیمت کا اندازہ تو آپ خود ہی لگا سکتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں سوزوکی بولان کی، جو کہ پاکستان کی سب سے سستی گاڑیوں میں آتی ہے، اور پک اینڈ ڈراپ اور سامان وغیرہ اٹھانے کے لیے لوگ اسے لیتے ہیں، اور اسکول کے بچے اور خواتین کے لیے تو یہ نیشنل کار ہے، اور پاکستان میں اس کی سٹارٹنگ پرائز 14 لاکھ روپے ہے۔ انڈیا میں اسی کی جیسی ایک ماروتی امونی وین ہے، اور اس کی قیمت زیادہ سے زیادہ 2 سے 3 لاکھ روپے ہے۔ اس کے بعد اب ہم بات کرتے ہیں سوزوکی سوئفٹ کی، جو کہ پاکستان میں آج کل 32 لاکھ روپے سے شروع ہو کر 36 لاکھ تک کی ملتی ہے، لیکن انڈیا میں اسی سوئفٹ کی قیمت محض 6 سے 7 لاکھ روپے ہے۔ لیکن یہ تو وہ گاڑیاں ہیں جو کہ ہیچ بیک یا عام لوگوں کے لیے یا مڈل کلاس لوگوں کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ ان کی قیمتوں سے تو آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان میں کون سا مڈل کلاس 30 لاکھ تک ایک عام سی گاڑی افورڈ کر سکتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان گاڑیوں کی جو مڈل کلاس سے تھوڑا اوپر، یعنی کہ اپر مڈل کلاس لوگوں کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ وہ کاریں جو پاکستان میں شاید سٹیٹس سمبل سمجھی جاتی ہیں، کیونکہ ان کاروں کی خریداری عام پاکستانی کے لیے بے انتہا مشکل ہے۔ تو ہم بات کرتے ہیں ہونڈا سٹی کی، جو کہ پاکستان میں 36 لاکھ روپے سے شروع ہوتی ہے، جبکہ انڈیا میں اسی کی قیمت محض 12 لاکھ روپے سے شروع ہوتی ہے۔ پاکستان میں 12 لاکھ روپے میں 10 سے 15 سال پرانی ہونڈا سٹی لینا بھی مشکل ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں پاکستان میں ایک لگژریس اور سٹیٹس سمبل سمجھے جانے والی سب کی فیورٹ ٹویوٹا فارچونر، جو کہ پاکستان میں ایک ماڈرن کار سمجھی جاتی ہے، اور پاکستان میں اس کی قیمت 1,30,00,000 روپے سے شروع ہوتی ہے، اور انڈیا میں اسی گاڑی کے 6 سے 7 الگ الگ ویریئنٹس آتے ہیں، اور اس کی سٹارٹنگ پرائز محض 32 لاکھ روپے ہے، جبکہ پاکستان میں اس کا سب سے پرانا ماڈل بھی 32 لاکھ روپے میں لینا ناممکن ہے۔ اب آپ یہ ضرور سوچ رہے ہوں گے کہ پاکستان میں 6 سے 7 کروڑ میں ملنے والی لگژری گاڑیاں آخر انڈیا میں کتنے کی ہوں گی؟ تو انڈیا میں 1 کروڑ تک خرچ کر کے آپ لیمبرگینی، لینڈ روور ڈیفینڈر
ٹویوٹا لینڈ کروزر، مرسیڈیز کے نئے ماڈل آپ آرام سے خرید سکتے ہیں۔ پاکستان میں حال ہی میں آنے والی کمپنیوں میں کیا بھی ہے، اور کیا کی گاڑیاں انڈیا میں محض 6 سے 8 لاکھ روپے سے شروع ہوتی ہیں، جبکہ پاکستان میں کیا کا سب سے کم قیمت والا جو ماڈل ہے وہ کیا پیکانٹو ہے، وہ بھی 23 لاکھ روپے سے زیادہ میں ملتی ہے۔ اب یہ سب سن کر آپ حیران اور بے چین ضرور ہوئے ہوں گے کہ بھائی آخر پاکستان میں گاڑیاں اتنی مہنگی کیوں ہیں؟ کیونکہ بھارت کا 1 روپیہ پاکستان کے 2.5 روپے کے برابر ہے، تو یہاں قیمتیں دگنی ہونی چاہیے، لیکن یہ 4-5 گنا فرق کیوں ہے؟ کیونکہ پاکستان میں سب سے سستی گاڑی یونائٹڈ براوو ہے، جو کہ انڈین کرنسی کے حساب سے محض 5-6 لاکھ روپے کی بنتی ہے، اور انڈیا میں 6 سے 7 لاکھ روپے کی رینج میں نئی ویگن آر، سوزوکی سوئفٹ اور کئی ساری اور گاڑیاں مل جاتی ہیں، اور یوزڈ میں ٹویوٹا کرولا کا 2-3 سال پرانا ماڈل آرام سے مل جاتا ہے۔ تو پاکستان میں یہ گاڑیاں اتنی مہنگی کیوں ہیں؟ اس سب کی وجہ ہے پاکستان کی کار کمپنیاں بڑے پیمانے پر گاڑیاں بناتی ہی نہیں، بلکہ محض یہ پارٹس کو امپورٹ کر کے اسمبل کرتی ہیں۔ اور دوسرا، پاکستان کی معاشی حالت یہ ہے کہ معاشی لحاظ سے پاکستان 95 نمبر پر ہے، جس کی وجہ سے امپورٹ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ان کار پارٹس پر ہیوی ڈیوٹیز لاگو کی جاتی ہیں، جبکہ انڈیا معاشی لحاظ سے دنیا کا 5ویں نمبر پر آنے والا ملک ہے۔ پھر بھی اگر پاکستانی حکومت توجہ دے اور یہ کار ساز کمپنیاں یہیں پر کار سازی کریں تو گاڑیوں کی قیمتیں آدھی رہ جائیں گی، اور اس سے امپورٹ ڈیوٹیز کم ہو کر محض لوکل ٹیکسز ہی لاگو ہوں گے، اور اس سے ملک کی اکانومی کو بھی فائدہ ہوگا اور عام عوام آرام سے سستی گاڑیاں خرید سکتے ہیں۔ امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیں، اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں، جب تک دیجیے مجھے اجازت، اللہ نگہبان۔